اور ایک اہم گزارش مائک کے ذریعے پہنچ رہی ہوگی، ہمارے جو مائیں بہنیں گھر میں سن رہی ہوں گی یا بعد میں پہنچے گا یہ پیغام، خدا را قربانی کی ہے، بہت اچھا عمل ہے، صد لائق احترام عمل ہے، لاکھوں روپے کے جانور، آج اس دور کے اندر تو 2-2.5 لاکھ روپے کا بالکل معمولی سا جانور، اجتماعی قربانی کا جانور 1,85,000 1,90,000 کا آ رہا تھا، اور تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو لاکھوں روپے کی قربانی نارمل انداز میں ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، لیکن کیا صفائی کا ہماری شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ شطر الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، الطہارۃ نصف الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قربانی ہم نے کر لی، قربانی کا ہم نے فریضہ ادا کر دیا، صفائی ستھرائی، آپ دیکھیں آج جہاں سے گزرے ایک بدبوؤں کا بھپکا آ رہا ہوتا ہے، ایک ایسی لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں، کون اس سے متاثر ہوگا؟ ہم اس معاشرے کے حصے دار ہیں، میں متاثر ہوں گا، آپ متاثر ہوں گے، میرے بچے متاثر ہوں گے، آپ کے بچے متاثر ہوں گے۔ کیا جس وقت میں اور آپ قربانی کر رہے ہیں، جہاں ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کیا میں اور آپ صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ چلے ٹھیک ہے، تھکے ہوئے ہیں نا، خود نہیں کر سکتے، کسی کو 500,000 دیں گے، وہ کیا ہے ایسا کر کر چلا جائے گا کہ شاید آپ پہچاننے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، خود کریں نہ کریں، صفائی تو ضروری ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را مسجد کے سامنے آ کر علائشیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ میں نے گزشتہ 1-2 جمعہ مبارک پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں کافی بہتری آئی، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اجر دے گا۔ یہ میرا گھر ہے نہ آپ کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے، رب کے گھر کو ہم صاف رکھیں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ میں ابھی مسجد کی صفائی یا مسجد کے ارد گرد کی صفائی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے گھر کی صفائی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر کے سامنے جو قربانی کا جانور کٹا ہے میں اس کی صفائی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہوگی کہ وہ خون زمین میں پیوست ہو جائے گا، وہ کیا ہے بے شمار انسان کے ساتھ کیا ہے اذیتیں تکلیفیں لے کر آئے گا، کوئی بیمار ہوگا، پھر ہم اتنے زیادہ پیسے دے کر ہم ہاسپٹلائز بھی کروائیں گے، ہاسپٹل کے چکر بھی کروائیں گے، لیکن اگر ہم نے نہیں کرنا تو ہاتھوں ہاتھ صفائی کا اہتمام نہیں کرنا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا، اس قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے، وہ قوم کون سی ہے؟ جو مسجد قباء کے ارد گرد میں جو واقع ہے، اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ پہلے کے دور کے اندر صرف انسان جب قضائے حاجت یعنی اپنی حاجت کو جب پورا کرتا تھا اور اس سے طہارت حاصل کرتا تھا تو پتھروں کا استعمال کرتے تھے، لیکن یہ قوم جو مسجد قباء کے ارد گرد بسنے والی تھی، اس قوم کا عمل یہ تھا کہ وہ پتھروں کا بھی استعمال کرتے تھے، پتھروں کے استعمال کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی خوب اچھے انداز میں استنجا کا اہتمام کرتے تھے، طہارت کا اہتمام کرتے تھے، پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی پاکیزگی کو، ان کی طہارت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو میں اور آپ مسلمان ہیں، آج تو جدید دور کے اندر شامل ہیں، میں اور آپ صرف لے کر کیا صاف نہیں کر سکتے، میں اور آپ کیا بلیچ لے کر صاف نہیں کر سکتے، اس کے بعد وہاں تھوڑا چونا چھڑک نہیں سکتے، تو اس میں فائدہ کس کا ہوگا میرے محترم اور پیارے بھائی؟ ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہے، ہم ہی وہاں سے گزریں گے، وہیں سے ہمارا گزر بسر ہوگا، بچے وہیں پر ہمارے کھیلیں گے، تو بیماریاں جو جنم دے رہی ہوں گی اس بیماریوں سے کیا ہے بچاؤ ہوگا۔ اور پھر
آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ معاشرہ بھی اچھا لگتا ہے، گلی صاف ستھری ہو، گلی صاف ستھری ہو تو بتائیں کہ جو سلیم الطبع شخص ہے، جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، کیا وہ کہے گا کہ نہیں یار یہ تو اچھی نہیں لگ رہی گلی؟ بلکہ وہ کہے گا کہ یار کتنا اچھا ماحول بن گیا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، چلے میں معاشرہ، گلی کوچہ اس کی بات نہیں کرتا، کیا میں اور آپ جب بن ٹھن کر سور کر اچھے کپڑے پہن کر اچھی خوشبو لگا کر اچھے طریقے سے تیار ہو کر باہر نکلتے ہیں تو بتائیں کیا میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کیا وہ جو ہم شیشے میں جا کر دیکھیں وہ خود کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا؟ یار آج تو میں پپو لگ رہا ہوں ہے، ارے یار کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر کر آپ اچھے طریقے سے ظاہر کو، باطن کو، کپڑوں کو، جسم کے حصوں کو صاف کر کر باہر نکلیں گے، آپ کا جسم خود کیا ہے ہلکا ہلکا سا فیل کرتا ہے، اس کے اوپر آپ کے سر پر بال بڑے ہو جائے آپ کا سر بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، جب کٹ جاتے ہیں سر بھی ہلکا ہو جاتا ہے، دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں نے صرف یہ مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ انسان کیا ہے طہارت میں، پاکیزگی میں اچھا لگتا ہے۔ اور اگر میں نے اس کام کو دوسروں پر چھوڑ دیا، یہ کہوں کہ یار ٹھیک ہے یہ جانے، اس کا کام جانے، یہ کر لے گا نا، تو پھر ہو جائے گی جو بولے گا یہ، تو پھر وہ ٹل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے کہ رات میں یہ ایک پتیلا ہے، اس پتیلے کے اندر سب نے ایک ایک گلاس دودھ ڈالنا ہے، سب نے ایک ایک گلاس۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، اب ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس پتیلے کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ سب آتے ہیں ایک ایک گلاس پانی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو اس پتیلے کے اندر دودھ نہیں ہوتا، سارا کا سارا پانی ہوتا ہے۔ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ ہر فرد اگر یہ سوچے کہ یار اگر میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، وہ کر رہے گا، ہر کوئی یہ سوچے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جائے گا، معاشرہ تکلیفوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو خدا را اگر جنہوں نے قربانی کی ہے تو جیسے ہی تیسرے دن کی قربانی کا وقت ختم ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کرتا رہتا ہے، مل کر اپنے گھر کے آگے کی دہلیز کو صاف کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کرے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس لے گا کہ میں نے صفائی کرنی ہے، آپ یقین مانیں، آپ یہ گورنمنٹ کی طرف نہ چھوڑیں کہ بھائی فلاں نے اعلان کیا ہے، کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ بھائی گورنمنٹ نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم نے تو کیا ہے عرق گلاب ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، وہ ڈالنا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ان کے اوپر، اور ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے تباہی اور بربادی اور بے سکونی کا ماحول برپا ہو گیا۔ تو خدا را جہاں پر ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، 1000-2000 روپے اور خرچ کریں گے تو شاید آپ ہزاروں روپے کے خرچے سے بچ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ہر شخص یہ سوچے کہ میرا بچہ اگر اس تکلیف کا شکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میں اگر اس تکلیف کا شکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو بدبو ملے گی، ناک کے راستوں کے ساتھ کیا ہے وہ جسم میں حلول کر جائے گی، جب جسم میں جائے گی معدے کی خرابی کی صورت میں کوئی موشن کے اندر شکار ہو جائے گا، کوئی بد ہضمی کے اندر شکار ہو جائے گا، اور پھر کیا ہے ماحول تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ خدا را ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ یہاں موجود ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، اگر گلی کے اندر ایسا ماحول ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا نا، آپ ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے 500-1000 روپے خرچ کر دیں گے، آپ یقین مانیں یہ عمل آپ کے لیے بہت قابل احترام عمل ہوگا، آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ آپ نے بے شمار بچوں کی زندگیوں کو بچا لیا ہے، بے شمار بچوں کو تکالیف میں مبتلا ہونے سے بچا لیا ہے۔ اور ویسے بھی ہماری شریعت تو اتنی پیاری شریعت ہے کہ اسلام ہمیں جہاں پر دیگر دروس کا سلسلہ کرتا ہے تو اسلام ہمیں صفائی کا درس بھی دیتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ رہنے والے کیا ہیں پسند ہے۔ بس یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ
کہ خدا را اپنے گھروں کو صاف کیجئے، اپنے گھروں کے سامنے جو گندگیاں ہیں اس کو صاف کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا بے شمار اجر کثیر ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔